السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بول نیوز، میں ہوں مونس رضا اور میں ہوں آپ کے ساتھ پلوشہ محمود۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران پر دباؤ جاری رکھا جائے گا، تہران آخر کار معاہدے پر مجبور ہو جائے گا۔ فاکس نیوز کو انٹرویو میں ٹرمپ نے دعویٰ کیا ایران کے سخت گیر رہنما جھک رہے ہیں اور پیچھے ہٹ جائیں گے۔ امریکی صدر کے مطابق ایرانی مذاکرات کاروں نے اعتراف کیا ہے کہ افزودہ یورینیم کو نکالنے کے لیے انہیں امریکہ کے ٹیکنالوجی اور مدد درکار ہے۔ Iran has been defeated militarily, totally. Iran cannot have a nuclear weapon. If they think that, well, I'll get tired of this, or I'll get bored, or I'll have some pressure, but there's no pressure. There's no pressure at all. We're going to have a complete victory. Then they come back and they want to negotiate, and they give us it's a stupid proposal. Iran told me very strongly, because they intend to give us the nuclear dust, as I call it. It's easier than talking about. But you're going to have to take it out, because the site was so obliterated that there's only one or two countries in the world that could get it. I would say the ceasefire is on massive life support. ایرانی اسپیکر باقر کالیباف نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ ایران کے مسلح افواج کسی بھی جارحیت کا بھرپور جواب دینے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا یہ بات سمجھ چکی ہے، غلط حکمت عملی اور غلط فیصلے ہمیشہ غلط نتائج ہی لے کر آتے ہیں۔ باقر کالیباف کے مطابق ایران تمام آپشنز کے لیے تیار ہے اور اگر کسی نے غلطی کی تو وہ حیران کن جواب دے گا۔ قومی اسمبلی میں مارکہ حق کی تاریخی کامیابی پر متفقہ قرارداد منظور کر دی گئی۔ ایوان نے شہداء اور مسلح افواج کو خراج تحسین پیش کیا۔ اسپیکر ایاز صادق نے کہا کہ مارکہ حق میں پوری قوم افواج پاکستان کے ساتھ کھڑی رہی۔ پاک فضائیہ نے دشمن کو بھرپور جواب دے کر تاریخ رقم کی۔ وطن کے دفاع میں لکھی گئی بہادری کی داستانوں کو قومی اسمبلی میں سلام پیش۔ مارکہ حق کی تاریخی کامیابی پر ایوان متحد ہو گیا۔ شہداء کی قربانیوں اور افواج پاکستان کی جرت اور قوم کے عزم کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے قومی اسمبلی میں قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی گئی۔ قرارداد وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے پیش کی۔ قرارداد میں مسلح افواج کی پیشہ ورانہ مہارت اور قربانیوں کو سراہتے ہوئے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ An unwavering resolve and determination of the nation to stand with the armed forces of Pakistan in defending the geographical and ideological frontiers of the motherland, come what may. اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے کہا کہ مارکہ حق میں پاکستان نے عظیم کامیابی حاصل کی۔ پوری قوم اس مارکے میں مسلح افواج کے شانہ بشانہ رہی، جبکہ پاک فضائیہ نے دشمن کے طیارے مار گرا کر تاریخ رقم کی۔ اسپیکر ایاز صادق نے مزید کہا کہ ہمیں اپنے شہداء پر فخر ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے مضبوط دفاع وطن کا صحرا ذوالفقار علی بھٹو کے سربان دیا۔ سندھ اسمبلی میں تقریر کے دوران کہا کہ 2025 میں حاصل کی گئی کامیابی 1972 کے لیے کیے گئے اقدام کا تسلسل تھی، جہاں فیصلہ کیا گیا تھا کہ پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانا ہے۔ مراد علی شاہ نے کہا کہ پاکستان میزائل پاور محترمہ بے نظیر بھٹو کے دور میں بنا۔ ایٹمی طاقت جس کی بنیاد شہید ذوالفقار علی بھٹو نے رکھی تھی، مئی 1998 میں پاکستان نے اپنا وہ ایٹمی دھماکے کر کے فیلڈ مارشل عاصم منیر نے انیشیٹ کیا آپریشن، جو انہوں نے آپریشن سندور ایک کیا تھا، اس کے جواب میں آپریشن بنیان مرصوص۔ تو یہ کنٹینیوٹی جو پاکستان پیپلز پارٹی کی دیکھ رہے ہیں آپ، چاہے شہید ذوالفقار علی بھٹو جس کی وجہ سے ہم سب انڈیٹڈ ہیں اس کے، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو جس نے یہ میزائل ٹیکنالوجی، یہ میزائل جن سے ہم نے یہ سارے ان کے جہاز اور ان کے انسٹالیشنز کو نقصان پہنچایا۔ اسلام آباد میں مارکہ حق جنوبی ایشیا میں ڈیٹرنس، اشتعال اور اسٹریٹجک میچیورٹی پر کتاب کی تقریب رونمائی ہوئی۔ پالیسی سازوں، سفارتکاروں اور دفاعی ماہرین نے شرکت کی۔ مقررین نے کہا کہ یہ کتاب جنوبی ایشیا کے اسٹریٹجک ماحول اور پاکستان کے مؤثر دفاعی رد عمل کا جامع تجزیہ پیش کرتی ہے۔ جنوبی ایشیا میں بدلتے طاقت کے توازن، بھارت کی جارحانہ حکمت عملی اور پاکستان کے مؤثر دفاعی رد عمل پر مبنی اہم کتاب مارکہ حق کی تقریب رونمائی اسلام آباد میرٹ ہوٹل میں منعقد ہوئی۔ کتاب میں 10 ممتاز دفاعی اور اسٹریٹجک ماہرین کے تحقیقی مضامین شامل ہیں، جن میں جنوبی ایشیا کے اسٹریٹجک ماحول، بھارتی اسٹریٹجک کلچر اور ڈیٹرنس پالیسی کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ اس موقع پر سینیٹر مشاہد حسین سید نے کہا، بھارت کی مس کیلکولیشنز ہی پاکستان کی مضبوطی کا سبب بنتی رہی۔ بھارتی ایٹمی تجربے نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا، جبکہ
مودی کی جنگی پالیسیز نے پاکستان کو دنیا میں مزید نمایاں کر دیا۔ Self-image of India shining, India rising. They had a very glorified self-image, and they felt that they could bully and browbeat Pakistan into submission. And that miscalculation has turned topsy-turvy for the entire Indian state and the Indian role in the region. جنرل ریٹائرڈ زبیر محمود حیات نے کہا کہ گزشتہ 35 برس میں بھارت نے خطے پر دھاک بٹھانے کی کوششیں کی، مگر اسے ہر بار ناکامی اور سبکی کا سامنا کرنا پڑا۔ مقررین نے کہا کہ پاکستان نہ صرف مسلم دنیا بلکہ ایشیائی خطے میں بھی اپنا اثر و رسوخ بڑھا رہا ہے۔ ماہرین کے مطابق جدید جنگی جہازوں اور S-400 نظام کی تباہی نے بھارتی بالادستی کا خواب چکنا چور کر دیا۔ بنو دہشت گرد حملے پر پاکستان کا سخت رد عمل سامنے آ گیا۔ اسلام آباد میں افغان طالبان رجیم کے ناظم الامور کو دفتر خارجہ طلب کر کے احتجاجی مراسلہ تھما دیا گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق بنو فتح خیل پولیس پوسٹ کے حملے کے شواہد افغان سرزمین کی جانب اشارہ کرتے ہیں۔ تکنیکی انٹیلیجنس سے بھی حملے کے تانے بانے افغانستان سے ہی ملتے ہیں۔ پاکستان نے واضح کیا کہ افغان سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال ہوئی تو قومی سلامتی پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ بنو دہشت گردی کے تانے بانے افغانستان سے جا ملے۔ افغان ناظم الامور کو دفتر خارجہ بلا لیا گیا، احتجاجی مراسلہ تھما دیا گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق تحقیقات نے ثابت کیا کہ بزدلانہ کارروائی کی منصوبہ بندی افغانستان میں ہوئی۔ 15 اہلکاروں کی شہادت پر پاکستان کا صبر لبریز ہو چکا ہے۔ افغان طالبان کو 2 ٹوک پیغام دے دیا گیا ہے کہ فتنہ الخوارج کو پناہ دینا بند کی جائے۔ پاکستان نے مطالبہ کیا ہے کہ افغان حکومت فتنہ الخوارج، فتنہ الہندوستان اور داعش کے خلاف فوری اور قابل تصدیق کارروائی کرے۔ دفتر خارجہ نے واضح کیا کہ اقوام متحدہ کی رپورٹس بھی افغان سرزمین پر دہشت گردوں کی موجودگی کی تصدیق کر رہی ہیں۔ برادر ممالک کی ثالثی میں ہونے والے مذاکرات کی ناکامی کے بعد اب پاکستان کی پالیسی واضح ہے۔ خبردار کیا کہ پاکستان اپنی سلامتی پر کوئی سمجھوتہ نہیں کرے گا۔ اگر افغان سرزمین سے دہشت گردی نہ رکی تو پاکستان دہشت گردوں کے خلاف فیصلہ کن رد عمل دینے کا پورا حق محفوظ رکھتا ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔